السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، ہم نے ماہ مبارک محرم سے پہلے سورہ احزاب کو، ان کی آیات کو بیان کرنا شروع کیا تھا، اور پھر ماہ مبارک رمضان سے ابھی تک جو ہے وہ پھر اس کو ہم نے بیان نہیں کیا، اور دوبارہ ہم اس سلسلے کو شروع کر رہے ہیں کہ سورہ احزاب کی آج آیہ نمبر 9 آپ عزیزان کی خدمت میں تلاوت کی ہے کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو کہ یاد کرو خدا کی اس نعمت کو جو تم پر خداوند عالم نے نازل کی۔ اذ جاءتکم جنود، کہ جب تمہاری طرف ایک بڑا لشکر آیا، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو ہم نے دو طرح سے غیبی مدد کی تمہاری۔ ایک تو ان پر طوفان کو ہم نے نازل کیا، اور طوفان نے ان لوگوں کو شکست دی، اور دوسرا جنودا لم تروها، اور ملائکہ کا ایک گروہ تمہاری مدد کے لیے بھیجا کہ جن کو تم نہیں دیکھ پاتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو خداوند عالم بہت اچھی طرح اس سے آگاہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 9 سے لے کر 26 آیت تک یہ جنگ احزاب اور جنگ خندق، جس کو دوسرا نام جنگ خندق ہے، یہ 17 آیات اس جنگ احزاب سے مربوط ہیں، اور اس جنگ کے حالات کو خداوند عالم نے ان 17 آیات میں بیان فرمایا، اور وہ اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ احزاب کا نام دیا گیا ہے۔ جنگ احزاب یعنی جنگ خندق 5 ہجری میں یہ پیش آئی، اور تاریخ اسلام کی یہ اہم ترین جنگ تھی، اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان یہ سب سے بڑی جنگ تھی کہ اس کی جنگ کے بعد پھر کوئی بڑی جنگ مشرکین اور اسلام کے درمیان پیش نہیں آئی، اور اس جنگ کے بعد آہستہ آہستہ مشرکین مکہ
مسلمانوں کے خلاف جنگ سے منصرف ہو گئے اور مقابلے کی تاب نہ لا سکے، اور اس جنگ نے مشرکین کی کمر کو توڑ ڈالا۔ تو اس جنگ میں سورہ احزاب، یعنی احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں گروہ کو، اور مدینے میں ہجرت کے 5ویں سال کہ مدینے کی کچھ یہودی مدینے میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی، اور ایک گروہ یہودیوں کا وہ مشرکین مکہ کے پاس گیا، اور انہوں نے مشرکین مکہ کو مشتعل کیا اور کہا کہ ہم مدینے کے اندر سے تمہاری مدد کریں گے، اور تم مدینے پر حملہ کرو اور مسلمانوں پر حملہ کرو، اور اس طرح داخل سے ہم لوگ اور باہر سے تم لوگ جب حملہ کرو گے تو نعوذ باللہ اسلام کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اور 5 بڑے گروہ اس جنگ میں متحد ہوئے، قبیلہ قریش اور قبیلہ بنی سلیم، قبیلہ بنی اسد، قبیلہ اشجع اور مدینے کے یہودی۔ یہ 5 قسم کے بڑے قبیلے تقریباً 10,000 کا لشکر انہوں نے آمادہ کیا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اور اسلام پر حملہ کرنے کے لیے۔ اور اسلام کے خلاف جو جنگیں اس سے پہلے لڑی گئی ہیں، یہ سب سے بڑی جنگ اور بے سابقہ جنگ تھی، جنگ خندق۔ رسول گرامی اسلام کو اطلاع مل جاتی ہے کہ مشرکین مکہ ایک بہت بڑا حملہ مدینے پر اور اسلام پر وہ کرنے والے ہیں۔ آپ نے اصحاب کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا اس حوالے سے کیا کیا جائے، تو طے یہ پایا گیا کہ مدینے کے ارد گرد خندق کھودی جائے، اور کیوں؟ اس لیے کہ اگر 10,000 کا لشکر مدینے پر حملہ کرتا ہے تو ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، اور بچے، خواتین اور گھر یہ سب کے سب خطرے میں ہیں۔ اور اس دور میں عربوں میں کہیں پر بھی یہ خندق کا رواج اس سے پہلے نہیں تھا، اور یہ خندق کا مشورہ بھی جناب سلمان محمدی نے دیا، اس لیے کہ اس سے پہلے ایران میں مختلف شہروں کی حفاظت کے لیے اسی طریقہ کار کو اختیار کیا جاتا تھا کہ شہر کے ارد گرد خندق کھودی جاتی تھی تاکہ دشمن کو شہر میں داخل ہونے اور وارد ہونے سے روکا جائے۔ تو رسول گرامی اسلام نے اس مشورے کو آپ نے پسند کیا، اور مدینے کے ارد گرد خندق جو وہ کھودی گئی، اور خندق کھودنے کا یہ عمل بہت سخت تھا، اور اس لیے کہ مدینے کے اطراف میں پہاڑ تھے اور بعض سخت جگہیں تھیں کہ جن کو کھودنا وہ نہایت مشکل ہو گیا تھا۔ لہٰذا رسول گرامی اسلام نے 3,000 افراد، یعنی جو مدینہ میں افراد موجود تھے اور صحابہ تھے، 3,000 افراد اکٹھے کیے، اور ہر 10 افراد کے درمیان 20 میٹر زمین کو معین کیا کہ وہ اس کی کھدائی کریں، اور یہ خندق تقریباً 5 گز چوڑی، 5 گز گہری، اور تقریباً 3 سے 3.5 میل لمبی تھی، کہ آن حضرت نے اس خندق کے اندرونی کنارے پر 8 حفاظتی چوکیاں قائم کی، اور ہر چوکی پر ایک مہاجرین میں سے اور ایک انصار میں سے ایک فرد کو معین کیا، اور ان کی زیر نگرانی کچھ افراد متعین کیے، تاکہ اگر دشمن وہ اس جگہ سے داخل ہونا چاہے تو ان کو روکا جائے، ان پر پتھر برسائے جائیں، تیر بارانی کی جائے، تاکہ ان کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ تو مشرکین مکہ کا مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ کام وہ مکمل کر لیا گیا، اور مشرکین مکہ کے جب مدینہ پر انہوں نے چڑھائی کی اور حملہ کیا تو اپنے سامنے اس خندق کو پایا، اور جو ان کے لیے ایک بہت بڑا مانع تھا مدینہ میں داخل ہونے کے لیے، کہ اس لیے کہ مدینہ کے البتہ مدینہ کی چاروں اطراف، ابھی آپ زیارت پہ تشریف لے گئے ہوں گے مدینہ میں،
تو ابھی ایک دو جگہوں پر وہ خندق کے کچھ آثار جو ہیں وہ باقی ہیں۔ تو مدینہ کے چاروں اطراف پہ خندق نہیں کھودی گئی تھی، بلکہ کچھ جگہوں پر تو پہاڑ تھے اور بلند پہاڑ تھے، اور وہ مانی تھا ان مشرکین مکہ کا مدینہ میں داخل ہونے کے لیے، اور کچھ جگہیں ایسی تھیں کہ جہاں پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لہذا ان جگہوں کو چھوڑ دیا گیا، اور باقی جگہیں کہ جہاں پر حملہ کرنا ممکن تھا وہاں سے یہ خندق جو ہے وہ کھودی گئی۔ 3.5 میل لمبی یہ خندق جو ہے وہ کھودی گئی۔ تو البتہ خندق کھودنے کا یہ عمل ماہ مبارک رمضان میں بھی یہ انجام پایا، اور مسلمانوں کے لیے روزے کی حالت میں خندق کھودنا اور زیادہ مشکل ہو گیا۔ اور خندق کھودنے کے حالات آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خود رسول گرامی اسلام جہاں پر آپ نظارت فرماتے تھے وہاں ساتھ ساتھ آپ نے خود بھی خندق کھودنے میں حصہ لیا، اور حالات اس حد تک جو ہے وہ سخت ہو گئے تھے کہ رسول گرامی اسلام نے اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھے۔ اور انہی ایام میں، ابتدائی ایام میں ہی کہ حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کچھ مقدار نان لے کر آپ رسول خدا کی خدمت میں آئیں، تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ نان کہاں سے آئی؟ 3 دن سے تمہارے بابا نے کچھ نہیں کھایا۔ کہ اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں، عن علی ابن ابی طالب امیر المومنین سے یہ روایت ہے، قال کنا مع النبی فی حفر الخندق، کہ خندق کھودنے میں ہم رسول گرامی اسلام کے ہمراہ تھے، اذ جاءتہ فاطمہ، کہ بی بی دو عالم حضرت فاطمہ تشریف لائیں، ومعہا کسرۃ خبز، آپ کے پاس روٹی کے کچھ نان کے کچھ ٹکڑے آپ کے ہمراہ تھے، فدفعتھا الی النبی، تو آپ نے یہ نان رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا، فقال النبی صلوات اللہ وسلام علیہ ما ھذہ الکسرۃ، تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ نان کہاں سے؟ قالت قرصا خبزتها للحسن والحسین، یا رسول اللہ یہ وہ نان ہے کہ جو میں نے حسنین شریفین کے لیے پکایا، جئتک منہ بہذہ الکسرۃ، اور اس سے کچھ نان آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں۔ فقال النبی اما انہ اول طعام دخل فم ابیک منذ ثلاث، فرمایا کہ 3 دن کے بعد یہ پہلی غذا ہے جو تمہارے بابا کے منہ میں جائے گی۔ یہ حالات تھے جنگ خندق میں۔ اور مشرکین نے جب مدینہ کا محاصرہ کیا اور جب دیکھا کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی اور مدینہ میں نفوذ کرنا اور داخل ہونا وہ مشکل ہے، تو حتیٰ بعض نے یہ نقل کیا کہ مشرکین نے کہا واللہ ان ھذہ لمکیدۃ ما کانت العرب تقیدھا، کہ یہ ایک ایسی چال ہے کہ عربوں نے اس سے پہلے ایسی چال کو نہیں دیکھا، کہ رسول خدا نے یعنی مدینہ کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے خندق کھودی۔ اور اس دور میں مسلمانوں کی وہ اندرونی کیفیت اور مسلمانوں کے حالات کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مکہ میں جب تک رسول خدا تھے اور اسلام مکہ میں جب آپ نے شروع کیا اور تبلیغ رسالت کا آغاز کیا، اور مکہ کے 13 سال میں وہاں پر اسلام اور کفر ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، نفاق مکہ میں نہیں تھا، منافقین مکہ میں نہیں تھے، لیکن مدینہ میں 3 قسم کے گروہ وہ مدینہ میں وجود میں آئے، کہ ایک تو وہ مومنین جو محکم ایمان کے مالک تھے، مضبوط اور ثابت قدم تھے، کہ جو اپنی ایمان پر ہر حال میں کھڑے تھے، جیسے جناب سلمان ہیں، جناب ابو ذر ہیں، جناب عمار ہیں، جناب مقداد ہیں، کہ ایک دوسرا گروہ جو معمولی مومنین کا تھا، کہ قرآن نے بعض آیات کے انشاءاللہ اسی سورہ احزاب کی آیات کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ان دوسری قسم کے مومنین کے لیے کے بارے میں نازل ہوئیں کہ یہ لوگ خوف زدہ تھے اور محکم اور ثابت قدم نہیں تھے، اور ان کو خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں شکست ہو جائے۔ یہ 2 تیسری قسم منافقین کی تھی، کہ منافقین جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے،
لیکن قلباً مائل تھے کہ اس جنگ میں مشرکین مکہ کو فتح ہو اور اسلام کو نعوذ باللہ شکست ہو۔ یہ منافقین کہ جو ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور قلباً یہ ان مشرکین کے ہمراہ تھے، کہ قرآن نے صریحاً جو ہے وہ ان منافقین کے حوالے سے بہت ساری آیات موجود ہیں، حتیٰ سورہ منافقون کے 28ویں پارے میں سورہ منافقون پوری کی پورا سورہ وہ انہی منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو یہ 3 قسم کے گروہ اس وقت جب وہ مدینہ میں موجود تھے۔ تو جب یہ حالات پیدا ہوئے تو رسول گرامی اسلام نے مکہ مدینہ میں آ کر مدینہ کے اندر جو مختلف گروہ تھے یہودیوں کے، آپ نے ان کے ساتھ وہ معاہدہ کیا، تحریری معاہدہ کیا، اور اس وقت بھی آپ کے یعنی اسلام اور رسول خدا کے عہد میں یہودیوں کے گروہ جو ہے وہ موجود تھے، لیکن قبیلہ بنی قریظہ جو مدینہ کے اندر رہتا تھا اور یہ اسلام کے ساتھ اور رسول گرامی اسلام کے ساتھ تحریری معاہدہ تھا، اور اس معاہدے کی روح سے اگر دشمن وہ مسلمانوں پر حملہ کرے تو یہ پابند تھے کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں اور مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں۔ تو اور اس کا سردار کعب بن اسد کہ ابو سفیان کہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا اور جنگ خندق کی وہ راہبری اسی کے ہاتھ میں تھی، تو اس نے بنی نذیر کے سردار حیی بن اخطب کے ذریعے وہ بنی قریظہ کو عہد شکنی پر آمادہ کیا، اور بنی قریظہ نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا۔ اب جب بنی قریظہ نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا، اور چونکہ یہ مدینے کے اندر وہ اندر ہی رہتے تھے، لہذا اب مسلمانوں کو 2 طرف سے خطرہ لاحق ہو گیا۔ ایک خود مدینہ کے اندر کہ بنی قریظہ وہ آمادہ اور تیار تھے کہ مسلمانوں کو مدینے کے اندر سے ہی وہ مسلمانوں پر حملہ کریں، اور وہ اب مسلمانوں کو اندر سے بنی قریظہ سے خطرہ لاحق ہے، اور باہر سے یہ 10,000 کا مشرکین مکہ کا یہ لشکر جو مدینے کو اپنے محاصرے میں کیے ہوئے ہے۔ اب مسلمانوں کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 اور 11 میں خداوند عالم نے بیان فرمایا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ جس وقت فرمایا کہ جس وقت وہ لوگ تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے آ پڑے، اور جس وقت تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں کہ اندر سے بنی قریظہ ہیں، باہر سے 10,000 کا لشکر ہے، اور دل کھینچ کر گلوں میں آ گئے، اور تم خدا کے متعلق مختلف گمان کرنے لگے۔ اب خداوند عالم کے خلاف اسلام کے کہ آپ اس وہ جملے کو آپ ملاحظہ کریں کہ معتب بن قشیر کہ یہ بدری ہے، جنگ بدر میں یہ شریک ہے، معتب بن قشیر کہ جنگ بدر میں یہ شریک تھا، اور جنگ خندق میں جب یہ حالات اس نے دیکھے تو اس نے کہا کان محمد یعدنا ان ناکل کنوز کسری و قیصر، کہ محمد نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کسری و قیصر کے خزانوں پر ہاتھ صاف کریں گے، وَأَحَدُنَا الْيَوْمَ لَا يَعْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ أَن يَذْهَبَ إِلَى الْغَائِطِ، اور آج ایسا دن جو ہے وہ آ گیا ہے اور ہماری ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اگر کوئی رفع حاجت کے لیے جانا چاہے تو اس کی وہ اپنی جان وہ محفوظ نہیں سمجھتا۔ یا رسول گرامی اسلام کی جو ہے وہ کے بارے میں یہ جو ہے کہہ رہے ہیں بدری ہے کہ کیسر و کسری کے خزانے پر ہاتھ صاف کرنے کا ہم سے وعدہ کیا تھا، آج ہماری جان رفع حاجت کے لیے جائیں تب بھی ہماری جان محفوظ نہیں ہے۔ اس حد تک جو ہے یہ حالات ہو گئے، اور خداوند عالم نے اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 اور 11 میں مسلمانوں کی اس کیفیت کو اور ان کے ایمان کو آپ نے خداوند عالم نے بیان فرمایا کہ ان کے دل کھنچ کر گلوں میں آ گئے، اور تم خدا کے متعلق مختلف گمان کرنے لگے، تب مسلمانوں کی آزمائش کا وقت آ گیا اور انہیں بڑی سختی سے جھنجھوڑ دیا گیا۔
تو اب مسلمانوں کی اضطراب کی کیفیت ہے، داخل سے بنی قریظہ کہ جو حملے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں، اور باہر سے 10,000 کا لشکر مشرکین مکہ کا۔ اب دوسری جانب مسلمانوں نے یہ کیفیت جب دیکھی، یعنی البتہ تمام مسلمان مراد نہیں ہے، کچھ لوگوں نے یہ کیفیت جو ایمان کی لحاظ سے مضبوط نہیں تھے، تو مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد کی جن میں منافقین اور کمزور ایمان والے تھے، انہوں نے مختلف بہانے اور ہیلے کرنا شروع کیے، اور اس طرح وہ لشکر کو چھوڑ کر آہستہ آہستہ جانے لگے، اور بعد نے آ کر رسول گرامی اسلام سے اجازت چاہی، یا رسول اللہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور چور چکاری کا ڈر ہے، تو اپنے گھروں کو ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں، آگے قرآن کی آیت آپ ملاحظہ کریں کہ سورہ احزاب آیت نمبر 13 میں اس حالت کو خداوند عالم نے بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، کہ اور جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا کہ اے اہل مدینہ تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہذا پلٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ وہ رسول خدا کی خدمت میں اجازت طلب کرتے ہوئے کہتا ہے، یقولون انا بیوتنا عورا، یا رسول اللہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، اور خداوند عالم یہاں پر فرماتا ہے وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا، حالانکہ وہ خالی اور غیر محفوظ نہیں تھے۔ جو خداوند عالم گواہی دے رہا ہے، جبکہ وہ خالی اور غیر محفوظ نہیں تھے، وہ اس بہانے سے بھاگنا چاہتے تھے، رسول خدا سے مختلف بہانے کر کے وہ لشکر کو چھوڑ کر جانا چاہ رہے تھے۔ تو 27 دن محاصرے کو گزر گئے، اور مدینے میں سخت سردی کا موسم بھی آ گیا، اور اس دوران جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس خندق کو پار کرنا اور محاصرے کو توڑنا وہ مشکل ہو گیا ہے، تو 5-6 لوگ جو قریش کے اور اس لشکر کے شہسوار تھے، انہوں نے خندق کو ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں پر خندق کم چوڑائی میں ہے، وہاں سے انہوں نے اپنے گھوڑوں کے ذریعے پار کیا، کہ ان میں سے ایک عمر ابن عبد ود اور اکرمہ ابن ابی جہل اور حسل بن عامر، منبہ بن عثمان اور زرار بن خطاب فہری، نوفل بن عبداللہ اور بحیرہ بن ابی وہب، کہ یہ خندق کو پار کر کے وہ مسلمانوں کی طرف جو ہے وہ آگے۔ اور میں خلاصہ عرض کروں کہ عمر ابن عبد ود نے مبارزہ طلب کیا، اور جب اس نے وہ مبارزہ طلب کیا تو رسول خدا نے فرمایا کہ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ امیر المومنین کہ جو خندق کے کنارے کھڑے تھے، آپ خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ انا لہو یا نبی اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، اس کی زبان بند کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ نے امیر المومنین کو بٹھا دیا تاکہ شاید اس کے مقابل کے لیے کسی اور کو کوئی ہمت ہو تو وہ آگے بڑھے۔ دوسری مرتبہ اس نے جب للکارا، پھر امیر المومنین کھڑے ہوئے۔ تیسری مرتبہ جب للکارا تو اس وقت رسول گرامی اسلام نے، البتہ اس نے رجز پڑھے، کچھ اشعار بھی پڑھے کہ اے مسلمانوں تمہاری وہ جنت کیا ہوئی کہ جس میں تمہیں مر کر جانا ہے، اور وہ جہنم اور دوزخ کیا ہوا کہ جو مرنے کے بعد ہم کافروں کا ٹھکانہ ہے، آؤ جنت لینے کے لیے آؤ۔ تو رسول گرامی اسلام نے اس وقت اصحاب کی اور موجود افراد کی حالت کو بعض نے یہ بیان کیا کہ ان علی رؤوسہم الطیر، وہ اس طرح گمسم اور خاموش بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں، کہ اگر انہوں نے سر ہلایا تو وہ پرندے اڑ جائیں گے، یہ کیفیت تھی۔ تو امیر المومنین آگے بڑھے اور مقابلے کے لیے آمادہ ہوئے، اور اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام نے اپنا امامہ اتارا، سحاب نامی امامہ اتارا، امیر المومنین کے سر پہ رکھا، اپنی زیرہ ذات الفضول اتار کر امیر المومنین کو پہنائی، ذوالفقار امیر المومنین کو باندھی، اور پھر آپ نے خداوند عالم کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیے،
اور دعا کی اللہم انکا اخذت منی عبیدتا یوم بدر، خدایا بدر کے دن جناب عبیدہ کو مجھ سے لے لیا، اور وہ حمزہ یوم احد، اور احد کے دن حمزہ کو لے لیا، فاحفظ یوم علیہ، خدایا آج کے دن علی کی حفاظت فرما۔ اور پھر یہ جملہ آپ نے شاید تاریخ میں نہ سنا ہو کہ اس کے بعد رسول خدا نے قرآن کی ایک آیت کو دعا کے طور پر پڑھا، اور اس سے آپ ملاحظہ کریں کہ امیر المومنین کی ولایت و خلافت اور امامت کا اور اپنے بعد نیابت کا ذکر خدا امیر رسول خدا نے کہاں کہاں نہیں کیا، اور اس جملے کو آپ ملاحظہ کریں کہ یہ دعا کرنے کے بعد کہ اللہم انکا اخذت منی عبیدۃ یوم بدر وحمزۃ یوم احد فاحفظ الیوم علیہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہا خدایا کہ خدایا پروردگارہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو بہترین وارث ہے، تو بہترین وارث، یعنی یہ علی میرا وارث ہے، خدایا اس کی حفاظت فرما، یہ علی میرا وارث ہے۔ اسی موقع پر رسول گرامی اسلام نے وہ معروف جملہ فرمایا کہ برز الاسلام کلہ الی الکفر کلہ، کل اسلام کل کفر کی طرف جا رہا ہے، کل اسلام کل کفر کی طرف۔ اور جب آپ نے جنگ کی اور عمر ابن عبد ود کو قتل کیا، البتہ وہ تفصیل اب وہ عرض کرنے کا وقت نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ خوب، یہ جنگ جو ہے وہ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی۔ خداوند عالم نے دو طرح سے مسلمانوں کی مدد کی، اور یہ میں نے عرض کیا کہ یہ جنگ اسلام اور کفر کی سب سے بڑی جنگ تھی، اور اس کے بعد پھر بڑی جنگ پیش نہیں آئی۔ یہ فتح الفتوح تھی یہ جنگ، اور آئندہ کی فتوحات کا یہ وہ دروازہ ثابت ہوئی یہ جنگ، کہ اس جنگ کے بعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری میں پیغمبر اسلام مکہ تشریف لے گئے اور آپ نے عمرہ کیا، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ پھر بڑی جنگ جو ہے وہ اس کے بعد پیش نہیں آئی۔ اور خداوند عالم نے دو طرح سے اس آیہ مبارکہ جو ابتدا میں ہم نے تلاوت کی ہے سورہ احزاب کی آیہ نمبر 9 کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اے ایمان والو خدا کی نعمت جو تم پر نازل ہوئی اس کو یاد کرو، اور وہ نعمت جو خداوند عالم نے، اور یہ آیا سورہ یہ جنگ احزاب کے واقع ہونے کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، اور فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے دو طرح سے مدد کی، ایک تو طوفان کے ذریعے، سخت طوفان چلا اور یہ 10,000 کا لشکر پھر اس طوفان کے سامنے ٹک نہ سکا، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور پھر ہم نے فرشتوں کا ایک گروہ نازل کیا کہ جسے تم نہیں دیکھ پا رہے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو تقویت دی، مسلمانوں کو استقامت عنایت کی، مسلمانوں کو وہ اطمینان اور سکون جو ہے وہ عنایت کیا۔ عزیزاً، وقت نہیں رہا کہ میں وہ بیشتر اس ضمن میں جو ہے وہ عرض کروں کہ قرآن کریم میں 3 مقامات پر وہ ملائکہ کے لشکر کا ذکر ہوا ہے، ایک جنگ بدر کے حوالے سے سورہ انفال آیہ نمبر 19، دوسرا سورہ آل عمران آیہ نمبر 124، اور تیسرا یہی سورہ احزاب آیہ نمبر 9 میں وہ اس مدد غیبی کا خداوند عالم نے جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ تو اہم نقطہ جو آپ عزیزان کی خدمت میں اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے وہ ذکر کرنا ہے کہ خداوند عالم وہ اپنے دین کی اور مومنین کی مدد کرتا ہے، اور حتماً مدد کرتا ہے، اور یہ مدد غیبی مدد
یہ انسان کی زندگی میں آپ وہ لمس کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ دو قسم کی مدد جو ہے وہ ہوتی ہے. ایک مدد وہ ایک مادی مدد ہے، ایک غیبی مدد ہے. مادی مدد مثلا فرض کریں کہ کوئی اگر کاریگر ہے، کام کرتا ہے، مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، اور مزدوری کے بعد اس کو جو اجرت ملتی ہے، یہ مدد الہی ہے. مدد ہے. انسان مریض ہوتا ہے، دوا کھاتا ہے اور صحت اس کو ملتی ہے، یہ ایک مادی مدد ہے. ایک غیبی مدد ہے، ایسی مدد جس کو انسان احساس نہیں کرتا، لیکن خداوند عالم وہ مدد انسان کو عنایت کرتا ہے، اور مومنین کو جو مدد جو ہے وہ خداوند عالم عنایت کرتا ہے. قرآن میں دو شاہد جو ہے وہ اس کے میں وہ پیش کروں گا. کہ ایک شاہد جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب زلیخا اس بند کمرے میں حضرت یوسف کی طرف لپکی ہیں اور حضرت یوسف نے وہاں سے فرار کیا ہے، تو خداوند عالم کی مدد غیبی جناب حضرت یوسف کی شامل حال ہوئی. وہ دروازے کے کھلتے چلے گئے، وہ دروازے جو بند تھے اور لاک تھے وہ کھلتے چلے گئے. یہ ایک غیبی مدد. اور جب آخری دروازہ کھلا تو عزیز مصر زلیخا کے شوہر سامنے کھڑا ہے، اور تمام شواہد جو ہیں وہ حضرت یوسف کے خلاف ہیں. حضرت یوسف کو متہم کرنے کے لیے وہ تمام شواہد جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن پھر خداوند عالم نے حضرت یوسف کی مدد کی، اور اس بچے نے، وہ بچہ جو بولنے کے قابل نہیں ہے، اس نے گواہی دی کہ شاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبول فصدقت، کہ اگر قمیص جو ہے وہ سامنے سے پھٹی ہو تو زلیخا سچی ہے، اور یہ حضرت یوسف جو ہے وہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر پیچھے سے قمیص پھٹی ہے فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو زلیخا جھوٹی ہے اور جناب یوسف سچے ہیں. خدا نے مدد کی، یہ غیبی مدد ہے. اسی طرح آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت مریم کہ صلوات اللہ وسلام علیہا، قرآن نے جو ہے وہ اس کو ذکر کیا ہے. خوب عزیزاً، غیبی مدد انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے؟ میں ایک آج جو ہے وہ مورد آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ غیبی مدد کی مختلف صورتیں ہیں. جناب مرحوم شہید مطہری نے ایک کتاب وہ تحریر فرمائی ہے، امدادہائے غیبی، کہ اس میں مختلف صورتیں جو ہیں وہ خداوند عالم کی طرف سے جو غیبی مدد کی صورت میں انسان کو حاصل ہوتی ہیں ان کو ذکر فرمایا ہے. ان میں سے ایک ہے الہام. الہام انسان کے دل میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے اور خداوند عالم اس کے دل میں ایک چیز ڈال دیتا ہے، اگرچہ انسان نے اس کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن اس کے دل میں خداوند عالم جو ہے وہ ڈال دیتا ہے. جیسے مادر حضرت موسیٰ، مادر حضرت موسیٰ کے جب حضرت موسیٰ کی ولادت ہوتی ہے اور اس وقت فرعون نے وہ بنی اسرائیل کے کتنے ہزار بچوں کو قتل کروا چکا ہے، اور حضرت موسیٰ کی والدہ اب ہر لمحہ خطرہ محسوس کرتی ہیں کہ کسی وقت جو ہے وہ فرعونی آ سکتے ہیں اور اس بچے کو لے کر قتل کر سکتے ہیں. تو خداوند عالم نے ان کے دل میں ڈالا کیا؟ خود آپ قرآن کو ملاحظہ فرمائیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی، ان کے دل میں ڈال دیا کہ ان ارضعیہ فاذا خفتی علیہ فالقیہ فی الیم، آپ اسے دودھ پلائیں اور جب خطرہ محسوس کریں تو اس کو وہ دریا کے سپرد کر دیں. اور ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین، اور خوف اور خطر محسوس نہ کریں اور ہم اسے واپس تمہاری طرف لوٹا دیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اسے مرسلین میں سے قرار دیں گے. حضرت موسیٰ کو بھی اگر اتنی مدت کے بعد رسالت ملی نہیں، خداوند عالم پہلے سے ہی رسالت مد نظر تھی حضرت موسیٰ کی. اللہ فرمایا کہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم انہیں مرسلین میں سے قرار دیں گے. یہ الہام کے ذریعے خداوند عالم کی مدد خدا دل میں ڈال دیتا ہے. اور دوسری مدد کہ کسی انسان کے ذریعے خداوند عالم جو ہے وہ مدد کرتا ہے، غیبی مدد کرتا ہے. جس طرح کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں آپ قرآن میں ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت موسیٰ وہ بے خبر بیٹھے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا موسیٰ آپ ادھر جو ہے وہ بے خبر بیٹھے ہیں جبکہ فرعونی آپ کے قتل کے در پہ ہیں. اور حضرت موسیٰ کو جب اطلاع ملتی ہے کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ
ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ اے موسیٰ، وہ فرعونی تمہارے قتل کے در پہ ہیں، آپ جو یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ نے مصر کو چھوڑا اور فرار کر گئے۔ فخرج انی لک من الناصحین، میں ناصحین میں سے ہوں، آپ کو نصیحت کرنے آیا ہوں۔ غیبی مدد خداوند عالم کی طرف سے الہام کی شکل میں خداوند عالم دل میں ڈال دیتا ہے، دل میں ڈال دیتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں جناب مرحوم علامہ امینی بزرگان کے حالات، خوب یہ تو انبیاء اور اولیاء کی جو ہے وہ قصے جو قرآن نے ذکر کی ہے، آپ بزرگان کے حالات جو ہے وہ، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ انبیاء کے ساتھ ہے نا۔ جناب مرحوم علامہ امینی کہ جنہوں نے تقریباً 20 یا اس سے زیادہ سال اپنی زندگی کے خرچ کیے اور امیر المومنین کے بارے میں کتاب لکھی، الغدیر، جو معرکۃ الآراء کتاب ہے، الغدیر 11 جلدوں میں، اور مختلف ملکوں کا انہوں نے اس بارے میں وہ سفر کیا، اور امیر المومنین کے بارے میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان تمام کی ورگردانی کی اور ان کا مطالعہ کیا، اور پھر یہ کتاب الغدیر لکھی۔ اور جناب مرحوم علامہ امینی فرماتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ امیر المومنین کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، الصراط المستقیم، اور وہ چھپی نہیں ہے، اس کے خطی نسخے، 2 خطی نسخے موجود ہیں۔ خوب اب چھپی نہیں ہے، کیسے اس کو حاصل کریں؟ کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ حرم امیر المومنین کے ایوان میں وہ شخص بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک خطی نسخہ اس کے پاس موجود ہے۔ کہتے کہ میں حرم میں امیر المومنین میں گیا اور اس شخص کے پاس گیا اور اس سے میں نے عرض کی کہ اگر ممکن ہو سکے تو وہ اس کتاب صراط مستقیم آپ مجھے وہ امانت کے طور پر کچھ دنوں کے لیے امانت کے طور پر دیں۔ اس شخص نے دینے سے انکار کر دیا کہ میں نے کتاب نہیں دیتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، حرم امیر المومنین میں گیا، زری امیر المومنین پر اپنا سر رکھا اور امیر المومنین سے عرض کیا کہ یا مولا، آپ آج بھی مظلوم ہیں، مظلوم ہیں۔ میں اسی طرح گریہ کر رہا تھا کہ میرے دل میں ایک چیز آئی کہ مجھے کربلا جانا چاہیے۔ میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ الہام خداوند عالم کسی کے دل میں ڈالتا ہے۔ کہتے میرے دل میں آیا کہ مجھے کربلا جانا چاہیے۔ میں وہاں سے نکلا اور کربلا کا سفر اختیار کیا، اور پورے راستے اسی طرح گریہ کرتے سفر کیا، اور جب حرم امام حسین میں پہنچا تو ایک شخص آتا ہے اور مجھے سلام کیا اور کہا کہ آپ بزرگان کی یہ عادت تھی کہ ہفتے کے آخر میں کربلا زیارت کے لیے جاتے تھے، اور یہ ہفتے کے درمیان میں کلاسیں چھوڑ کر ہفتے کے درمیان میں جاتے ہیں کربلا۔ تو کہا کہ آغا امینی آپ ہفتے کے درمیان کربلا آئے ہیں، کوئی خاص وجہ؟ کہا میرا دل چاہا کربلا آؤں، نہیں معلوم۔ کہتے اچھا آپ کربلا آئے ہیں تو آئیں ہمارے گھر تشریف لائیں، اور میرے والد رحلت کر گئے ہیں، کچھ کتابیں چھوڑ گئے ہیں، ہمیں وہ کتابیں نہیں چاہیے، آپ ایک نظر کریں ان کتابوں پہ۔ کہا کہ مجھے زیارت تو کرنے دیں۔ بالآخر زیارت کر کے اس کے اصرار پر گھر پہنچے اور زیر زمین مجھے لے گیا، اور زیر زمین جب میں نے کتابوں کو دیکھا، پہلی کتاب جو میں نے اٹھائی وہی کتاب الصراط المستقیم تھی۔ صراط المستقیم، وہی کتاب خداوند عالم دل میں ڈالتا ہے الہام۔ یہ مدد غیبی اور مدد الہی ہے جو مومنین کی شامل حال ہوتی ہے، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو یہ مدد غیبی و الہی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین شہید بکربلا، اللہم صل علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد ابن علی،
اللہم صلی علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی الحسن ابن علی، اللہم صلی علی القائم المہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبے دوم میں بھی اپنے آپ کو اور تمام عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، وقت بہت کم ہے، نہایت اختصار کے ساتھ کہ تاکہ یہ بحث ہمارے لیے ایک عملی وہ فائدہ مند ثابت ہو کہ اس مدد الہی اور غیبی مدد کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں اس مدد الہی کو کیسے حاصل کریں۔ خوب تفصیلاً تو ہم ذکر نہیں کر سکیں گے، ایک دو مورد جو آپ عزیزان کی خدمت میں کہ پہلا راستہ مدد غیبی کو حاصل کرنے کا وہ دعا ہے۔ عزیزاً، دعا، دعا خود خداوند عالم کے حضور دعا کرنا اور خداوند عالم کے ساتھ راز و نیاز کرنا، یہ خود مطلوب ہے، پسندیدہ ہے اور خدا کی مدد کا باعث بنتا ہے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو وہ عذاب کا وعدہ دیا، عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے، حضرت یونس قوم سے نکل گئے اور پھر وہ قصہ پورا جو ہے وہ پیش آیا۔ تو قوم نے جب آثار عذاب کو دیکھا تو توبہ کی اور دعا کی۔ خداوند عالم نے دعا کے ذریعے توبہ اور دعا کرنے کی صورت میں اس عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس جب واپس آتے ہیں، قوم صحیح و سالم ہے، عذاب ٹل گیا ہے۔ دعائے جوشن کبیر آپ ملاحظہ کریں کہ جنگ بدر میں یہ نازل ہوئی، اور جو خداوند عالم کی طرف سے ایک مدد غیبی ہے۔ تو دعا کس طرح جو ہے وہ اثر کرتی ہے، ملاحظہ کریں اس واقعے کو کہ امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بعد بعض خود غرض لوگ اور کچھ مفاد پرست لوگوں نے یہ شائع کیا، مشہور یہ کیا کہ امام موسیٰ بن جعفر شہید نہیں ہوئے اور وہ غائب ہو گئے ہیں اور مہدی زمان وہی ہیں اور ایک دن وہ انشاءاللہ ظہور کریں گے۔ تو یہ اور امام رضا امام نعوذ باللہ امام نہیں ہے، واقفی مذہب ایک گروہ جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گیا، اور واقفی کے عنوان سے وہ تاریخ میں معروف ہے کہ جنہوں نے توقف کیا امام ہفتم اور ساتویں امام پر آ کر وہ رک گئے اور امام ہشتم کی امامت کا انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص جو ہے یہ واقفی مذہب عبداللہ ابن مغیرہ کہ یہ شک و تردید کا جو ہے شکار ہے کہ امام موسیٰ بن جعفر کے بعد اب امام کون ہیں، یہ آخری امام یہی ہیں، جبکہ روایات میں اس نے پڑھا اور دیکھا کہ امام 7 نہیں ہے، 12 امام ہیں اور یہ ابھی 7ویں پر رک گئے ہیں۔ امام رضا آیا امام ہیں یا نہیں ہیں، شک و تردید میں یہ بیت اللہ جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹ کر دعا کرتا ہے، خدایا کہ تو میری رہنمائی فرما، اور گریہ وزاری کرتا ہے کہ کیا اب جو ہے وہ امام موسیٰ بن جعفر کے بعد امام رضا امام ہیں یا امام نہیں، خدایا تو میری رہنمائی فرما۔ دعا کی، گریہ وزاری کیا، کہتا ہے کہ ناگہان میرے دل میں ایک چیز آئی کہ مجھے مدینہ جانا چاہیے، امام رضا کی خدمت میں ایک دفعہ جانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسا یہ چیز آئی کہ میں وہ گویا مجبور ہوا کہ میں مدینہ کی طرف جاؤں۔ مدینہ کا سفر کیا اور امام رضا کے دروازے پر دستک دی، تو امام نے اپنا خادم بھیجا اور کہا کہ عبداللہ ابن مغیرہ خوش آمدید۔ امام نے نام سے پکارا اسے اور کہا کہ عبداللہ بن مغیرہ خوش آمدید۔ کہتے ہیں یہ پہلی علامت ہے کہ امام کو میرا نام یاد نہیں ہے، امام کو نہیں معلوم کون ہے دروازے پر، یہ ایک علامت ہے۔ اور پھر جب میں داخل ہوا تو امام نے فرمایا کہ اے مغیرہ، تمہاری دعا کو خداوند عالم نے قبول کیا ہے اور میں ہی حجت الہی ہوں، اس وقت میں ہی حجت الہی ہوں۔ ہے یہ دوسری علامت ہے۔ فوراً جو ہے وہ واقفی مذہب سے توبہ کی
اور امام علی ابن موسیٰ الرضا کی امامت کا قائل ہو گیا۔ خداوند عالم الہام کے ذریعے انسان کے دل میں ڈالتا ہے، دعا کی جائے، اور عزیزاً دعا کا اثر ہے کہ وقت نہیں ہے کہ میں بیشتر جو اس ضمن میں، اور دوسری چیز جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں، البتہ اس میں درمیان میں جو ہے وہ کہ آج کل ملک عزیز میں آپ کو معلوم ہے کہ ملکی حالات سے آپ کم و بیش جو ہے وہ آگاہ ہیں، اور ایک اہم نکتہ کہ جو ایک قومی نکتہ ہے، اور اس کی طرف میں آپ عزیزان کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ وہ اسمبلی سے بل جو ہے وہ جو پاس ہوا ہے ناموس صحابہ کے عنوان سے، اور اس پر مختلف سزائیں جو ہیں وہ جو مقرر کی گئی ہیں، یہ بل اور اس قسم کی سزائیں وہ بالکل ایک وہ مکتب اہل بیت کے بغض میں اور مومنین کے ساتھ بغض میں یہ ایسی وہ بل جو ہے وہ پاس کیے جاتے ہیں، اور تاریخ میں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کوشش کی گئی وہ ایسے بل جو ہے وہ پاس کروانے کی اور اس قسم کی سزائیں جو ہے وہ معین کرنے کی، اور یہ فقط اور فقط جو ہے وہ اہل بیت کے بغض میں ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ وَإِلَّا اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس شریعت کے قانون کے مطابق وہ اس قسم کی سزائیں جو ہے وہ معین کی جاتی ہیں، اگر آپ خوب علمی لحاظ سے آپ اگر وہ بحث میں آتے ہیں تو آپ مجھے یہ فرمائیں کہ اگر بل پاس ہونا بھی چاہیے تو وہ اہل بیت کے حوالے سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ اہل بیت کی طہارت، عصمت و طہارت کی گواہی خود خداوند عالم نے دی ہے، اور اہل بیت کی محبت کو اور اجر رسالت قرار دیا ہے، اور اگر کوئی اجر رسالت ادا نہیں کرتا خوب اس صورت میں اس کے اپنی اسلام اور ایمان میں اس کو شک کرنا چاہیے کہ آیا وہ اس کے اندر ایمان اور اسلام بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور آپ مجھے یہ اب پوری تاریخ کو آپ ملاحظہ کریں، پوری روایات کو آپ ملاحظہ کر لیں، اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن کی اول سے آخر تک پوری آیات کو آپ ملاحظہ فرما لیں، کہیں پر بھی آپ مجھے یہ دکھا دیں کسی ایک روایت میں، کسی ایک آیت میں کہ جس طرح کہ اہل بیت کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے، کہیں پر بھی کسی اور کی محبت کو بھی اجر رسالت قرار دیا ہے؟ اور محمد آل محمد کیا اسلام اور ایمان میں کسی رسول خداوند عالم کی توحید اور وحدانیت اور رسول گرامی اسلام کی رسالت کے علاوہ بھی اسلام میں کسی اور پر ایمان لانا شرط ہے؟ کہیں پر نہیں ہے۔ اسلام کے لیے خداوند عالم کی وحدانیت اور رسول گرامی اسلام کی رسالت کی شہادت اور ایمان شرط اور لازم ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر ایمان شرط نہیں ہے تاکہ اس کو ایمان کا حصہ بنایا جائے، اور اگر فرض کریں کہ اگر اس میں کوئی وہ کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو جو ہے وہ سزا جو ہے وہ اس حوالے سے پھر جو ہے وہ معین کی جائے، وہ کس عنوان سے جو ہے وہ یہ سزائیں معین کی جاتی ہیں، اور فقط بغض اہل بیت میں وہ اس قسم کے حربے جو ہے وہ اختیار کیے جاتے ہیں۔ اور مکتب اہل بیت نے وہ پہلے بھی اس قسم کے کسی قانون کو قبول نہیں کیا، اور اب بھی اس قسم کے کسی بل کو وہ ہم قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ بل وہ سراسر وہ ایک مکتب اور تشیع اور اہل بیت کی بغض میں اس قسم کے بل جو ہیں وہ قرار دیے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہماری قوم اور مکتب جو ہے وہ اس کے متوجہ ہے، اور انشاءاللہ وقت آنے پر اور ضرورت پر ہم اس پر جو ہے وہ بھرپور احتجاج بھی کریں گے، اس لیے کہ یہ ہمارا حق ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ ایمان اور اسلام کے لیے کہیں پر بھی جس طرح پہلے عرض کیا ہے کہ رسول خدا اور خداوند عالم کی وحدانیت کے علاوہ کسی اور چیز کی شرط وہ قرار نہیں دیا گیا۔ اور یہ آخری نقطہ جو ہے وہ عرض کروں کہ جو اہم نقطہ ہے اور حیف ہے کہ اس کو وہ بیان نہ کیا جائے، عزیزان یہ امداد غیبی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ امداد غیبی دعا کے ذریعے، خدا کے ساتھ ربط اور تعلق، راز و نیاز، خداوند عالم اپنی غیبی مدد کرتا ہے۔ دوسرا کہ عزیزان یہ رسول خدا کی حدیث جو اس زمن میں عرض کروں، من عمل بما یعلم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، کہ جو بھی جانتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں آپ کو جو علم ہے آپ اپنے علم پر عمل کریں، اپنی یقینیات پر عمل کریں۔ اگر آپ اپنی یقینیات پر عمل کریں گے تو خداوند عالم جس چیز کا علم نہیں ہے وہ بھی عطا کرے گا۔ جناب ایت اللہ
بہجت جو ہے وہ اس حدیث کے ضمن میں ایک جملہ فرماتے تھے کہ عزیزاں آپ اپنی یقینیات پہ عمل کریں اور خداوند عالم کی غیبی مدد حاصل ہوگی. اپنی یقینیات پہ عمل کریں. آپ کو کسی اور معلم اخلاق کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. آیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ جھوٹ برا ہے؟ آیا یقین ہے یا نہیں ہے؟ پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں عمل کرتے؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ غیبت حرام ہے؟ یقین ہے، پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ مثلا خداوند عالم نے یہ احکام معین کیے ہیں اور لاگو کیے ہیں، پھر پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ یقینیات پہ عمل کریں. خداوند عالم نے نماز کو واجب قرار دیا ہے، یہ یقینیات میں سے ہے، اس پہ عمل کریں. خداوند عالم نے روزہ واجب قرار دیا ہے، اس پہ عمل کریں. خداوند عالم نے خمس کو واجب قرار دیا ہے، اس پہ عمل کریں، خمس کو ادا کریں. اب اپنی یقینیات پر تو عمل کریں. جو موارد مشکوک ہیں چھوڑ دیں، اب ان کو ترک کریں، نہ انجام نہ دیں، آپ اس کو بجا نہ لائیں. لیکن جو یقینیات ہیں ان یقینیات پہ تو عمل کریں. اگر آپ اپنی یقینیات پر عمل کریں گے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ من عامل بما یعلم، انسان جو جانتا ہے اس پہ عمل کرے، اور جو نہیں جانتا خداوند عالم اس کا علم عنایت کرے گا. اس عمل کرنے کے نتیجے میں جو نہیں جانتا اس کا علم بھی عنایت کرے گا. یہی مدد غیبی ہے خداوند عالم کی طرف سے. لہذا انسان اپنی یقینیات پر عمل کرے، اور یقینیات پر جب عمل کرے گا تو حتماً خداوند عالم اس کی وہ غیبی مدد جو ہے وہ کرے گا، اور غیبی مدد کے ذریعے انسان جو ہے وہ کامیاب اور کامران ہوگا. فقط ایک جملہ جو ہے وہ میں عرض کر دوں، اہل بیت سے توسل اور تمسک، اہل بیت سے توسل کریں. جناب آیت اللہ فاضل لنکرانی اور بہت سارے آیون ہوں گے جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے، رحلت فرما گئے، تو فرماتے ہیں کہ میں آیے تطہیر کے بارے میں ایک کتاب لکھنا چاہتا تھا، آیے تطہیر کے حوالے سے، اور جس کے بارے میں کچھ بہت سارے علمی اور تفسیری مطالب میرے پاس میرے ذہن میں موجود تھے، لیکن وہ ایک کتاب لکھنے کے لیے کافی نہیں تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معصومہ کی ذریعے مبارک پر گیا اور حرم گیا اور حضرت معصومہ سے متوسل ہوا، تو خداوند عالم نے ایسے وہ علمی مطالب مجھے عنایت کیے. 50 سال کی زندگی میں زحمت کرنے کے باوجود اگر 50 سال بھی زحمت کرتا، ایسے مطالب کہیں بھی مجھے نہ ملتے. توسل کریں اہل بیت سے. بس جو ہے وہ ایک مورد دعا، دوسرا مورد انسان اپنی یقینیات پر عمل کرے، اور یقینیات پر عمل کرنے کے نتیجے میں خداوند عالم جو ہے وہ غیبی مدد جو ہے وہ عنایت کرے گا. اور تیسرا مورد اور آخری مورد، فقط فہرست جو ہے وہ عرض کر دوں کہ اگر دوسروں کی مدد کریں گے خداوند عالم آپ کی مدد کرے گا. یہ حدیث ملاحظہ کریں، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ عز وجل فی حاجتہ. جو کسی مومن کی حاجت کو پورا کرے خداوند عالم اس کی حاجت کو پورا کرے گا. مومنین کی حاجت پوری کریں، خداوند عالم اپنی غیبی مدد کرے گا، اس مومن کی حاجت کو پورا کرے گا. کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. اور خداوند عالم نے جنگ احزاب اور جنگ خندق میں مومنین کی جس طرح مدد کی، اور اتنے بڑے لشکر کے مقابل میں مومنین کو فتح نصیب کی، اور غیبی مدد سے مسلمانوں کو اور مومنین کو فتح یاب کیا، کہ انشاءاللہ وہ خداوند عالم ہم سب کو وہ اپنی غیبی مدد سے، اور خصوصاً یہ بل جو پاس ہوا ہے، خداوند عالم اپنی غیبی مدد سے مومنین کی اور وہ مسلمین کی مدد کرے گا، اور اس میں فتح و کامرانی عنایت فرمائے گا. خدایا بحق کے امام زمان، بحق کے زہرا، خدایا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما. خدایا تمام مومنین جو پریشان حال ہیں اور خصوصاً جو مریض ہیں، خدایا اور خصوصاً آپ سے بطور خاص التماس دعا کی ہے کہ ایک بیٹی شمسیہ جو بلڈ کینسر میں مبتلا ہے، آپ مومنین سے التماس دعا کی ہے. خدایا بحق کے زہرا، بحق کے امام زمان، تمام مریضان اسلام اور اس بیٹی شمسیہ کو صحت و سلامتی عاجل عنایت فرما، اور تمام مومنین کی خدایا حفاظت فرما. خدایا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. خدایا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما. خدایا وطن عزیز کو
جنہوں نے لوٹا ہے اور وطن عزیز کو جنہوں نے کمزور کیا ہے، خدایا اگر قابل ہدایت نہیں ہے نیست و نابود فرما، خدایا بحق زہرا ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما، اور خدایا بحق زہرا ہم سب کو، ہماری نسلوں کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعہ یعنی امیر المومنین میں سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صدق اللہ۔